لیکن ابھی ہمیں بہت محنت کرنی ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے. میں آتا ہوں جہاں سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا کہ بیٹل فیلڈ پہ آپ وار اسٹڈیز آپ کا شعبہ ہے کہ بیٹل فیلڈ پہ ایسی کیا تبدیلی آئی ہے؟ یوکرین وار سے اگر ہم بات کریں، اب کہا ہی جاتا ہے کہ جی بیٹل فیلڈ جو آئینے کی طرح صاف ہے، وہ سیکنڈ ورلڈ وار کا دور نہیں ہے کہ چھپے ہوئے ہیں، ہر چیز آپ کو نظر آ رہی سیٹلائٹ سے. روس بھی اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کا فائدہ یوکرینینز بھی اٹھا رہے ہیں. پھر ایران اس میں وار میں بھی کچھ ایسے ہی ہوا، ٹیکنالوجی کا ہم نے بھی جھلک دکھائی چار روزہ دور میں. کیا تبدیلی آئی ہے ایسی کہ ٹھیک ہے روس آپ کہہ رہی ہیں کہ مڈ پاور ہے، پھر بھی یوکرین سے تو بڑا ہے، اور ان کا تو وہ سمجھ رہے تھے کہ جی ہم بالکل روند کے چلے جائیں گے. میں وہی عرض کر رہی ہوں نا کہ دیکھیں، ایک طرف ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس میں بہت تبدیلی آئی ہے. ڈرونز ہیں، میزائلز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ زمینی آپریشن جو ہیں کرنے کے بجائے آپ اس طریقے سے آپ کر سکیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو ریزسٹنس ہے وہ تو لوگوں کی اور لوگوں کی کیپیسٹی، دیکھیں لوگ اب باہر کی انویژن جو ہے یا باہر کی حکومتوں کی، باہر کی طاقتوں کی انویژن اپنے ممالک میں نہیں چاہتے. میں سمجھتی ہوں ایک تبدیلی ایک پولیٹیکل ہے، پولیٹیکل نیریٹو کی ہے. آپ اس کو سیکنڈ ورلڈ وار سے، فرسٹ ورلڈ وار سے اور ایون کولڈ وار سے بھی نہیں ملا سکتے. ان کے قاعدے قوانین بالکل مختلف تھے. فرسٹ ورلڈ وار میں تو یورپین امپائرز تھیں جو آپس میں لڑیں. سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی ایسا ہوا، لیکن اس میں جاپان بھی شامل تھا. اب دیکھیے یہ سارے ممالک آپس میں لڑے کنٹرول کے لیے، اپنے بلاک کے کنٹرول کے لیے. اب یہ بلاکس کے لیے لڑائی تو نہیں ہو رہی نا. مطلب یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت یورپ جو ہے وہ ایک طرف ہٹ کے بیٹھا ہے. یورپ جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ امریکہ کمٹ کرے یوکرینین ڈیفنس کے لیے. ٹرمپ آئے تو انہوں نے بالکل جو ہے وہ گفتگو یوکرین پہ تبدیل کر دی. یورپینز جو ہیں ان کی میموری میں سیکنڈ ورلڈ وار ہے، ان کی میموری میں ہٹلر ہے، اور ان کی میموری میں سوویت یونین ہے، اور وہ بڑے خوفزدہ ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ سوویت یونین جو ہے وہ اتنی اسرٹ کرے پاور کہ پھر یوکرین کو بھی کھا